السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہوں گے۔ ہم یونیورسٹی آف سرگودا کے ماڈل پیپرز کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں آج ہم 2021 جو پی ایچ ڈی کا ان کا ماڈل پیپر ہے وہ ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کے کل نمبر ہیں 100 اور 70 نمبروں والا پاس ہوگا۔ مختصر جواب بات دیں، 30 سوالات ہوں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری یا کاشمیری کی 2 تصانیف کے نام لکھیں۔ خاتم النبیین، عقیدہ فی حیات عیسیٰ، فیض الباری۔ مستشرق جوزف شاخت کا مختصر اور 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ اس کا تعارف آ جائے گا اور ساتھ میں اس کی کتابوں کا نام۔ یہ جرمن مستشرق ہے، کیتھولک خاندان میں پیدا ہوا اور آکسفورڈ، لائیڈن اور کولمبیا یونیورسٹی میں عربی اور اسلامیات کا پروفیسر رہا۔ اہل مغرب میں حدیث اور فقہ اسلامی میں تخصص کی وجہ سے معروف ہوا۔ حدیث کے بارے میں اس نے اپنا نقطۂ نظر اپنی کتاب محمدی فقہ کے مصادر میں جو انگلش میں ہے اور اوریجنز آف محمدن جورسپریڈیشن میں پیش کیا۔ فقہ الاسلامی یا فقہ اسلامی کے بارے میں اس کی کتاب فقہ اسلامی کا تعارف، این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا میں پیش کیا ہے۔ شاخت نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس کی کتاب کا اصل مقصد گولڈ زہر کے نقطۂ نظر کو تقویت دینا اور قانونی و فقہی احادیث کا ماخذ امام شافعی کے زمانے کے بعد ثابت کرنا ہے۔ شاخت کا خیال ہے کہ پیغمبر اسلام کے قانون کا آغاز بنو امیہ کے آخری دور میں ہوا۔ نیز شاخت کہتا ہے کہ احادیث کی کتاب میں فقہی مسائل سے متعلقہ جو روایات ہمیں ملتی ہیں وہ امام مالک اور امام شافعی کے زمانے کے بعد گھڑی گئی ہیں۔ فقہ الزکوٰۃ اور سود کے مصنفین کے نام تحریر کریں۔ فقہ الزکوٰۃ از یوسف القرضاوی، سود از مولانا مودودی۔ المحلی اور داس کیپٹل کے مؤلفین کے نام تحریر کریں۔ المحلی از ابن حزم اور داس کیپٹل از کارل مارکس۔ کتاب الخراج اور کتاب الاموال کے مصنفین کے نام تحریر کریں۔ الخراج از ابو یوسف، الاموال از ابو عبید القاسم۔ اسلامی معاشیات پر ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی 2 کتب کے نام تحریر کریں۔ بلا سود بینکاری اور اسلامی معاشیات، اس کا نظریہ ملکیت۔ الجبر والمقابلہ اور الجدری والحسبہ کے مؤلفین کے نام لکھیں۔ الجبر والمقابلہ از موسیٰ خوارزمی، الجدری والحسبہ از زکریا رازی۔ ابن سینا کی علم طب پر 2 کتب کے نام تحریر کریں۔ القانون فی الطب اور الشفاء۔ معجم البلدان اور فتوح البلدان کے مؤلفین کے نام لکھیں۔ معجم البلدان از بلازری اور فتوح البلدان از یاقوت احموی۔ مستشرقین کے 2 انگریزی ترجمہ قرآن کے نام تحریر کریں۔ دا قرآن انٹرپریٹڈ، دا قرآن۔ لفظ کے سے شروع کرتے ہیں۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منٹ گم ریوارڈ کی 2 کتب کے نام تحریر کریں یا 2 کتب کے نام لکھیں۔ یہ برطانوی مستشرق ہے اور رچرڈ بیل کا شاگرد ہے۔ یہ یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں بطور استاد رہا۔ منٹگمری وارڈ کو آخری مستشرق کہا جاتا ہے۔ قرآن پر اس کا ایک مقدمہ اور دیگر مشہور کتب ہیں: انٹروڈکشن آف قرآن، محمد اینڈ مکہ، محمد اینڈ مدینہ، اسلامک فلسفی اینڈ تھیولوجی، اسلامک پولیٹیکل تھاٹ۔ ابن الخطیب کی طب میں خدمات مختصر تحریر کریں۔ موصوف اندلس میں 776 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے طاعون کے جراثیم کا تصور دیا۔ اسلامک تھریٹ، متھ اور ریالٹی کس مستشرق کی تصنیف ہے؟ جان اسپوسائٹ یا اسپوسائٹ کہہ لیں۔ دلالت النص کی تعریف کریں اور ایک قرآنی مثال دیں۔ دلالت النص اور اس کی اقسام کا جمالی تعارف۔ نص سے مراد قرآن کریم کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، اور اس کی دلالت سے مراد وہ طریقہ یا کیفیت ہے جس سے اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے۔ یہاں اس کی 2 اقسام درج ذیل ہیں: دلالت عبارت یہ کہ نص اپنے سے مقصود معنی کی واضح الفاظ میں صراحت کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے: یہ آیت ہے، اس پر اعراب نہیں لگا ہوئے اس لیے غلطی نہ ہو جائے۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں: تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ اس میں اس بات کی دلالت کہ جھوٹی گواہی دینا حرام اور جرم ہے۔ دلالت اولا یعنی کسی ایک مسئلے میں نص کا حکم کسی دوسرے مسئلے میں اس کے حکم پر از خود دلالت کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: اور اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، میں اس بات کی دلالت کہ ماں باپ کو مارنا یا انہیں گالی دینا بلا اولا حرام ہے۔ جوامع السیر اور ریاض الانف کے مؤلفین کے نام تحریر کریں۔ جوامع السیرت از ابن حزم، الروض الانف از امام سہلی، الشفاء اعلام النبوہ کے مصنفین کے نام لکھیں۔ الشفاء از قاضی ایاز اور اعلام النبوہ از امام ماوردی۔ کتب ظاہر الروایہ کے نام تحریر کریں۔ اس کا جواب گزشتہ پیراگراف ملاحظہ کریں، صفحہ 403۔ عقیدہ تناسخ کے مترادف 2 اور نام لکھیں: آواگون اور جونی چکر۔ آریہ سماج اور برہما سماج کے بانی کون تھے؟ آریہ سماج از رام موہن رائے اور برہما سماج از سوامی دیانند سرسوتی۔ دوبارہ، آریہ سماج از رام موہن رائے
اور برہما سماج از سوامی دیانند سرسوتی۔ کنفیوشس کی کوئی سی 3 کتب کے نام تحریر کریں۔ شو کنگ، شی کنگ، لی کنگ۔ ہندو مت کے 2 مشہور فلسفوں کے نام تحریر کریں۔ ویدانت اور سانکھیہ۔ تورات کی 5 کتب خمسہ موسوی کے نام تحریر کریں۔ پیدائش، خروج، استثناء، گنتی، احبار۔ سکھ اور زرتشت مذہب کے بانیوں کے نام لکھیں۔ سکھ ازم بابا گرو نانک، زرتشتزم زرتشت۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کن ناموں سے پکارا گیا ہے؟ یسوع مسیح۔ صحیفہ حمام بن منبع یا منبع کے قلمی نسخے کن 2 جگہوں سے دریافت ہوئے؟ برلن اور دمشق۔ الصحابہ فی تمییز الصحابہ میں کتنے راویوں کا تذکرہ ہے؟ 12308۔ بھگوت گیتا کیا ہے؟ اس میں کتنے شلوک درج ہیں؟ ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے، اس میں 700 اشلوک ہیں۔ مدینہ میں یہود کے کتنے قبائل آباد تھے اور سب سے پہلے کس قبیلے کو نکالا گیا؟ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع شوال 2 ہجری، بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری، بنو قریظہ ذی القعدہ 5 ہجری تھے۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کو نکالا گیا۔ معتزلہ کے اصول 5 تحریر کریں۔ توحید، عدل، وعد و وعید، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، منزلات بین المنزلتین۔ آگے ہے زہار کا کفارہ درج کریں۔ شوہر اپنی بیوی کو دائمی حرام عورت بسلسلہ نکاح جیسے بیٹی، بہن، ماں کے تشبیہ دے تو یہ زہار کہلاتا ہے۔ زہار صرف منکوحہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کا کفارہ غلام آزاد کرنا، 2 ماہ کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا وغیرہ شامل ہے۔ انگریزی عبارت کا جامع ثلیث اور مفہومی اردو ترجمہ کریں۔ تیسرا سوال ہے عربی عبارت کا جامع ثلیث اور مفہومی اردو ترجمہ لکھیں یا کریں۔ اور جو آخری سوال ہے بین الاقوامی قانون انسانیت اور اسلام کے موضوع پر مدلل تحقیق نکات پر مشتمل مضامین یا مضمون قلم بند کیجیے، یا امام غزالی اور ابن رشد کے فکر و فلسفے کے موضوع پر سینوپسس خاکہ بحث تیار کیجیے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا جو 2021 کا PhD کا ماڈل پیپر سرگودا یونیورسٹی کا تھا وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسے کمپلیٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔